السلام علیکم۔ آج ہم عمران ریاض خان کے ایک حالیہ یوٹیوب ویلاگ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اس میں کئی چیزیں ہیں، صحافیوں کو جو مبینہ خطرات ہیں، اسٹیبلشمنٹ، سیاست پر تبصرے اور خیبر پختونخوا میں سیلاب کی جو سنگین صورتحال ہے۔ جی بالکل۔ کوشش یہی ہے کہ اس ویلاگ سے جو اہم دعوے سامنے آئے ہیں یا جو معلومات دی گئی ہیں ان کو تھوڑا پرکھیں، دیکھیں کہ مجموعی تصویر کیا بن رہی ہے۔ ٹھیک، تو شروع کرتے ہیں صحافی زعیم لغاری کے ذکر سے۔ ویلاگ کے مطابق ان پر الزام ہے کہ وہ پنجاب حکومت کی کرپشن سامنے لا رہے تھے جی اور پی ٹی آئی، نون لیگ ان جلسوں کی کوریج بھی کر رہے تھے۔ جی تو پھر ان پر پہلے اغوا اور پھر دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ ویلاگ تو یہی بتاتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ پہلے بھی ISI پر اغوا کا الزام لگا چکے ہیں۔ اوہ، ویلاگ میں ایک اور دلچسپ بات تھی کہ نون لیگ کے جلسوں میں مبینہ طور پر لوگ پیسوں یا بریانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ اچھا، سیکیورٹی خدشات کا شاید یہ بھی اسی عوامی رد عمل کے ڈر کو ظاہر کرتا ہے جس سے بچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ہاں، یہ دباؤ اور طاقت والی بات اہم ہے۔ اسی سے جڑا معاملہ سہیل بڑائچ کے کالمز کا بھی ویلاگ میں آیا۔ جی جی، کہا گیا کہ آرمی چیف سے مبینہ ملاقات کے بعد ان کے کالمز میں عمران خان کے لیے ایک طرح کا سخت پیغام تھا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو اور تارا مسیح والا حوالہ بھی استعمال ہوا۔ ہاں وہ حوالہ تو بہت معنی خیز سمجھا جاتا ہے۔ ویلاگ اسے صرف تجزیہ نہیں مانتا۔ اچھا، ان کے مطابق وڑائچ صاحب کے کالم سے 3 باتیں نکلتی ہیں۔ ایک تو جان سے مارنے کی سطح تک کی دھمکی، دوسرا فوج کی معیشت اور سیاست میں جو مبینہ مداخلت ہے اس کا ایک طرح سے اعتراف، اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان سے معافی کا مطالبہ، اور اس کے لیے وہ خدا اور فرشتوں والی متنازعہ مثال بھی دی گئی۔ ہاں، وہ مثال تو کافی عجیب تھی۔ ویلاگ یہ بھی کہتا ہے کہ اس پر پی ٹی آئی یا مذہبی حلقوں سے کوئی خاص رد عمل نہیں آیا۔ جی، یہ خاموشی بھی قابل ذکر بتائی گئی ہے۔ یہ معافی کا جو ذکر ہے یہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ ویلاگ میں حیدر مجید کے تجربے کا بھی حوالہ تھا فوجی حراست میں۔ جی، کہ انہیں مبینہ طور پر سزا کے بعد کہا گیا کہ معافی نامے پر دستخط کر دیں جو انہوں نے نہیں کیے، اور عمران خان بھی مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ سارا معاملہ صرف ایک شخص کی معافی کا ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے ایک فرد سے مطالبہ ہے، لیکن ویلاگ اسے ایک بڑی سیاسی حکمت عملی کے طور پر دیکھتا ہے، یعنی دباؤ ڈال کر سیاسی طور پر جھکانے کی کوشش۔ یہ معافی کا بیانیہ اصل میں طاقت کے عدم توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ طاقت کے اسی کھیل میں ایک اور حیران کن بات ویلاگ میں آئی محسن نقوی کے حوالے سے، جی، کہ آرمی چیف کے مبینہ بیان کو دہرایا گیا کہ سعودی وفد کے سامنے انڈیا کو چمکتی مرسیڈیز اور پاکستان کو ڈمپر ٹرک کہا گیا۔ یہ تو بہت ہی سخت موازنہ ہے۔ بالکل، بہت سخت۔ اور اہم سوال یہ بنتا ہے کہ جب ملک کی اپنی قیادت ہی بین الاقوامی سطح پر ایسی تصویر پیش کریں تو اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ ہاں، ایک طرف تو شاید یہ زمینی حقائق کا اعتراف ہو، لیکن دوسری طرف یہ عالمی سطح پر ملک کی پوزیشن اور ظاہر ہے عوام کے مورال پر بھی منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ تھوڑا پیچیدہ معاملہ ہے۔ اور زمینی حقائق کی بات کریں تو ویلاگ نے خیبر پختونخوا میں جو سیلاب آیا ہے اس کی تباہی کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ جی، وہ تو بہت ہی خوفناک تصویر ہے۔ 400 سے زیادہ اموات، بنیر میں ایک ہی خاندان کے 40 افراد کی ہلاکت کا بتایا گیا، 200 سے زیادہ لاپتہ، 2300 مکانات تباہ۔ یہ تو بہت بڑا المیہ ہے۔ یقیناً بہت بڑا المیہ ہے، اور اسی المیے کے دوران ویلاگ میں سوات کے ایک ہیڈ ماسٹر سعید احمد، ان کا ذکر ایک امید کی طرح ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بروقت فیصلہ کر کے اسکول خالی کروایا اور 900 بچوں کی جانیں بچائیں۔ ماشاءاللہ۔ ویلاگ میں انہیں صدارتی ایوارڈ دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ بحران کے وقت مقامی سطح پر لیڈرشپ اور ہمت کتنی ضروری ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن اسی صوبے میں ایک اور بحران کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، وہ فوجی آپریشن والا معاملہ۔ ہاں، اس پر شدید سیاسی اختلاف ہے۔ ویلاگ کہتا ہے کہ صرف گنڈا پور حکومت خفیہ طور پر حامی ہے، جبکہ فضل الرحمان، ایمل ولی خان اور خود عمران خان وہ تو کہہ رہے ہیں گنڈا پور استعفیٰ دیں اگر آپریشن نہیں روکوایا۔ جی، تو یہ صورتحال بہت حساس ہو جاتی ہے۔ ایک طرف سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں، نقل مکانی ہے، صحیح۔ دوسری طرف آپریشن پر اصرار ہے اور اس پر اتنی شدید سیاسی تقسیم۔ ویلاگ اسی تضاد کو سامنے لاتا ہے اور سوال اٹھاتا ہے کہ اس کے انسانی اور سیاسی نتائج کیا ہوں گے۔
تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، یہ ویلاگ پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کی ایک تصویر دکھاتا ہے۔ صحافت پر دباؤ، سیاست کی کشمکش، معیشت کی خود تصویری کے مسائل، پھر قدرتی آفات اور داخلی سلامتی کے آپریشنز پر اختلافات، کافی کچھ ہے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ایک نکتہ شاید چھوڑا جا سکتا ہے سوچنے کے لیے، جی کہ جب ایک طرف ملک کو ڈمپر ٹرک جیسی مثالوں سے بیان کیا جا رہا ہو اور دوسری طرف سیاسی قیادت سے غیر مشروط معافی کا تقاضا ہو، تو کیا اس طرح کے رویے عوام اور ریاست کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے اسے بنانے میں مددگار ہے یا اسے مزید کمزور کرتے ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔